नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 11वें पारे के चंद अहम मज़ामीन का ज़िक्र करेंगे। 11वें पारे में सूरह तौबा का बयान है और उसके मज़ामीन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि सूरह तौबा ग़ज़वा तबूक के पस मंज़र में इसकी अक्सर आयात का नुज़ूल हुआ। ग़ज़वा तबूक ये वो जंग थी जो कैसर रूम के लश्कर की आमद की खबर सुनकर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को मदीना से निकलकर सरहदों पर खुद जाकर आगे बढ़कर जाने का हुक्म दिया। फासला बहुत तवील था, मौसम इंतहाई गर्म था और हालात ये थे कि मदीना के बागात बिल्कुल पकने के करीब थे और लोगों की रोज़ी का दारोमदार और मईशत का दारोमदार उन्हीं बागात पर था। आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए बड़ा कठिन मरहला था, बड़ी आजमाइश थी। एक इस एतबार से कि दुश्मन बड़ा कवी था, 3 लाख की फौज लेकर कैसर रूम चढ़ाई करने आ रहा था और दूसरी वजह यह थी कि मौसम बड़ा सख्त था, गर्मियों का, और फासला बहुत ज़्यादा था। तीसरी वजह यह थी कि खुद अहले मदीना की मईशत का एहतमाम जिन बागात पर था वो बागात पक कर तैयार खड़े थे। इस मौके पर जाने का मतलब यह था कि आप अपने बागात की इनकम से हाथ धो बैठेंगे। ये वो इम्तिहान का मौका था जिस मौके पर हम देखते हैं कि जो मुखलिस लोग थे, सहाबा कराम थे, उन्होंने तन मन धन से अपने आप को कुर्बान किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबा कराम ने अपना सब कुछ आका के कदमों में वार दिया। घोड़ों के साथ, ऊँटों के साथ, माल के साथ, जिससे जो कुछ बन सकता था उसने किया। और ऐसा जोश जिहाद का था और आका के हुक्म पे कुर्बान होने का था कि वो सहाबा किराम जिनके पास कुछ नहीं था वो रातों को यहूदियों के पास मजदूरी करके मजदूरी में मिलने वाले छुआरे लाकर हुजूर को पेश करते थे और इस बात पर आंखों से रोते थे अपने आंसू से कि या रसूलल्लाह, हमारे पास ज़्यादा माल नहीं है कि हम वो भी खर्च करते। जहां जानिसार और मुखलिस मुसलमानों का ये हाल था, वहां मुनाफिकीन भी थे जिन्हें इस्लाम के साथ कोई कल्बी मोहब्बत नहीं थी, दिली मोहब्बत नहीं थी। वो तो सिर्फ मफादात के लिए इस्लाम के साथ थे। जब उन्होंने मुश्किल हालात को देखा तो वो कई तरह के बहाने बनाने लगे। कई कहते थे कि हमारे घर ज़रा खुले एरिए में हैं, हम चले जाएंगे तो पीछे ख़तरा है, चोरी हो जाएगी। कोई बहाने करता था, जनाब मौसम बड़ा गर्म है और हम गर्मी के आदी नहीं हैं। और कुरान कहता है कई ने ऐसे बहाने किए कि जनाब अहले रूम की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं, हम दिल के कमज़ोर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना ईमान से हाथ धो बैठें। अलगर्ज़ सिर्फ उस जंग की मुश्किल से बचने के लिए तरह तरह के बहाने कर रहे थे। उस पूरे पस मंज़र की तफसील में सूरह तौबा के अंदर उनका जिक्र किया गया और फिर इस सूरत के अंदर मस्जिद दरार का जिक्र आया कि इन्हीं मुनाफिकीन ने इस्लाम की ताकत को तोड़ने के लिए, और इनका एक सरगना था अबू आमिर नाम का जिसके कैसर रूम से ताल्लुकात थे, उसने मुनाफिकों को पैगाम भेजा कि आप यहाँ पर एक कमरा बनाओ। लफ्ज़ मस्जिद का मैं अदबन नहीं बोल रहा कि मस्जिद तो पाकीज़ा चीज़ होती है। उसने कहा एक मस्जिद के नाम पर एक कमरा बनाओ, मैं कैसर रूम को लेकर आ रहा हूँ, इन पे हमला करवाऊँगा, हम यहाँ बैठ के आपस में मशवरे करेंगे, वो मेरे लिए ठिकाना बन जाएगा। वो बनाने के बाद मुनाफिकीन ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए आप मस्जिद को इफ्तिताह कर दीजिए, कदम रखिए। पहले वाली मस्जिद थोड़ी दूर है, कमज़ोर बूढ़े लोग हैं, बहाने किए कि वो यहाँ आके नमाज़ पढ़ लिया करेंगे। आका नामदार ने फरमाया कि अभी तो मैं तबूक के लिए निकल रहा हूँ, जब वापसी पे आऊँगा तो इंशाअल्लाह इसको देखेंगे। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जब मेरे आका ग़ज़वा तबूक से वापस आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पैगाम हुजूर को भेज दिया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कमीनगाह इन मुनाफिकों ने बनाई है ये मस्जिद के लायक नहीं है। मस्जिद तो वही है कुबा जिसकी बुनियाद अहले ईमान ने रखी थी पहले दिन से तकवा की बुनियाद के ऊपर। वहाँ रहने वाले सही माने में पाकीज़ा लोग हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। आप इस मस्जिद को गिराने का हुक्म दें। और वो मस्जिद अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म से गिरा दी गई। इसके बाद अल्लाह पाक ने मुसलमानों की सिफ़ात का जिक्र किया। ये सिफ़ात काबिल तवज्जो हैं ताकि हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में जो मुसलमान होता है, जो मोमिन होता है, वो किन औसाफ का हामिल होता है। फरमाया मोमिन वो होते हैं, मुसलमान वो होते हैं अत्ताइबून, जो तौबा करने वाले होते हैं,
جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، جو رکوع و سجود کی شکل میں نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے میں اچھائی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی مارکۃ العار آیت جس میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال کو خرید لیا۔ یہ آیت کریمہ بڑی توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ان کے جان، ان کے مال کو خرید لیا، کہا یہ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کی مخلوق، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس بنا پر ہمارا مالک ہے۔ مالک کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو کوئی چیز خریدے اس سے اور اس سے لے؟ مگر یہ میرے رب کا احسان ہے کہ ہم اسی کے تھے، ہمارا مال بھی اسی کا دیا، ہماری جان بھی اسی کی دی، مگر اس نے ہمیں کہا کہ تم اگر اپنی جان و مال کا سودا میرے نام پر کر دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور معزز سامعین، ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا جان و مال میرے نام کیا تو جاؤ بس اپنے آپ کو جا کے قربان کر دو یا مال کو جا کے لٹا دو۔ کہا نہیں، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو استعمال کرو، ہاں جب ضرورت پڑے میرے دین کو، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اگر وقت آ جائے مال خرچ کرنے کا، اپنا وقت خرچ کرنے کا، اپنی جان دینے کا، تو وعدہ یاد رکھنا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے وہ وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کر کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کا سودا اپنے رب سے کر رکھا ہے، اپنی جان کا سودا، اور ساری کائنات میں اس کا کوئی اور معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ جو رب ہماری جان کے بدلے ہمیں جنت دے رہا ہے وہ کتنی قیمتی جان ہے اگر یہ اللہ کے نام پر بک جائے، اور کتنا نادان انسان ہے وہ جو اپنی جان کو دنیا کے مفادات کے لیے انتہائی ارزاں اور گھٹیا ریٹ کے اوپر بیچ ڈالے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کفار و مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کی، کہا کہ وہ لوگ جن کا خاتمہ کفر یا شرک پہ ہوتا ہے اللہ کے حضور ان کے لیے معافی نہ مانگی جائے، بخشش کی درخواست نہ کی جائے۔ ہاں، اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہوں، بھلے ان سے زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں بھی کیوں نہ ہو جائیں، مسلمانوں پر حق ہے، لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ اللہ پاک ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ پھر اس پارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ بہت سے منافقین تو وہ تھے جو بہانے کر کے جنگ میں نہیں گئے، مگر 3 لوگوں کا ذکر قرآن نے کیا کہ وہ جو تھے تو دل سے مومن مگر جنگ پر جانے سے رہ گئے۔ ان کا نام احادیث میں آیا کہ ایک کا نام کعب بن مالک تھا، ایک حضرت مرارہ بن ربی تھے، اور ایک حضرت ہلال بن امیہ تھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس صحت بھی اچھی تھی، گھر میں مال بھی تھا، 2 اونٹنیاں بھی تھیں، بڑی اچھی طاقتور تگڑی اونٹنیاں تھیں۔ جب تیاری ہو رہی تھی، روانہ ہوا لشکر، میں نے سوچا کہ میری اونٹنیاں بڑی تگڑی ہیں، میں کل روانہ ہو جاؤں گا۔ اگلا دن گزر گیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اگلے دن جاؤں گا، دوڑ کے جا کے مل جاؤں گا۔ تیسرا دن گزر گیا، میرے کام پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ اب تو قافلہ بڑا دور چلا گیا ہوگا، میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ وہ کہتے جب میں شہر مدینہ میں گھومتا، مجھے سوائے بیماروں کے، سوائے بوڑھوں کے یا ان کے جو مشہور منافق تھے ان کے سوا شہر مدینہ میں کوئی نہ ملتا۔ میرا دل ملول ہوتا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ الغرض اب وہ وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ ہمیں خبر ملی کہ آقا واپس آ رہے ہیں۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ حضور آئیں گے تو میں کیا کہوں گا۔ سرکار کی عادت تھی جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے مسجد کے اندر آ کے نفل پڑھا کرتے تھے۔ آقا تشریف لائے اور آپ نے آ کے وہاں پہ نماز ادا کی۔ منافقین وہاں جمع ہو گئے، ہر کوئی آ کے جھوٹے بہانے لگا رہا تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، میرا یہ مسئلہ تھا۔ آقا انعامدار نے ہر ایک کی باہر کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری باتوں قبول کرتے گئے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ مگر جب حضرت کعب بن مالک آئے، یہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا اگر دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا، میں بڑا زبان دان آدمی ہوں، میں کوئی نہ کوئی تیزی کر جاتا، مگر میرے سامنے کوئی انسان نہیں، اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں ان سے اپنے دل کی کیفیت چھپا نہیں سکتا۔
انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سب کچھ تھا، بس میں سستی کا شکار ہو گیا، میں غفلت کا شکار ہو گیا۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تمہارا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے، تم ابھی انتظار کرو۔ حضرت کعب کو اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ اتنے لوگ جب بہانہ بازی کر رہے تھے تم بھی کوئی بہانہ بنا دیتے، حضور نے کب کس کی تفتیش کی تھی، آپ چھوڑ دیتے۔ مگر کعب کہتے کہ نہیں، میں نے پوچھا کیا کسی اور کو بھی یہ حکم ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے علاوہ 2 آدمی اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 تو بزرگ تھے، اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، روتے رہے، نادم تھے، شرمندہ تھے، پریشان تھے، مگر میں جوان تھا، میں شہر میں آتا تھا، گلیوں میں پھرتا تھا، اب مجھے ایسے لگتا تھا کہ مدینہ شہر میں مجھے پہچانتا کوئی نہیں۔ مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، بولا نہ جائے، گفتگو نہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو میرے بڑے اچھے تعلق والے دوست ہوا کرتے تھے، میں ان کے پاس جاتا، وہ بھی مجھ سے بات نہ کرتے۔ میرے اوپر ایسے لگا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے اور کوئی مجھے جاننے اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایون کہ ایک بادشاہ تھا غسان کا، اس نے اپنا ایک وفد بھیجا میرے پاس، ایک بندہ بھیجا کہ جا کے اس کو پیغام دو کہ تم تو بڑے کام کے آدمی ہو، تمہارے مالک نے تمہیں کیوں ایسے چھوڑ دیا؟ وہ کہ جب اس نے مجھے پیغام دیا، میں نے اس کے خط کو آگ میں ڈالا اور کہا کہ ہے افسوس، اب کافروں کو یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں میرے ایمان کو چیک کر رہے کہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں کہ ان کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 50 دن گزر گئے، اس کے بعد پھر ہمارے لیے توبہ کا حکم نازل ہوا اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ لوگ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ ہمیں اس کے اندر یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے اسے اعتراف جرم کر لینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عفو درگزر کی التجا کرنی چاہیے اور سچ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے صدیق لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔